السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، ہر قسم کی حمد کے لائق اور ہر قسم کی ثنا کے لائق، شکر کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات بابرکت ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہمارا سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے آج کلاس رہے گی۔ سورہ یونس ہے، میں نے شاید غلطی سے اس کے پہلے سورہ یوسف کہہ دیا تھا، لیکن سورہ یونس ہمارا چل رہا ہے۔ آیت نمبر 19 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا تُضِرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے، اللہ واحد ہے، اللہ خالق ہے، اور باقی ساری چیز اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں کسی کو اونچا درجہ ہے، کسی کو نیچا درجہ ہے۔ مخلوق دو قسم کی اللہ نے بنائی، ایک کو عمل کی آزادی دی اور دوسری مخلوق ایسی بنائی جن کو عمل کی آزادی نہیں دی۔ یہ کوئی بھی مخلوق ہو، یہ سب مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ تو خالق کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، کوئی بھی درجے کی مخلوق ہو، وہ نفع اور نقصان کی مالک نہیں۔ نہ وہ ہمیں رزق دے سکتے ہیں، نہ ہمیں عزت دے سکتے ہیں، نہ ہمیں ذلت دے سکتے ہیں، نہ ہمیں بیمار کر سکتے، نہ اچھا کر سکتے، نہ اولاد دے سکتے، کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ تم جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی بت سے یہ پانی مانگا کرتے تھے، کسی بت سے یہ اولاد مانگا کرتے تھے، کسی کو یہ محافظ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہماری کھیتیوں کی اور ہمارے گھروں کی یا ہمارے فلاں فصل کی حفاظت کریں گے۔ نبی مکرم نے جب اللہ رب العزت کی تعارف پیش کیا کہ وہ رب جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا اور عرش پر مستوی ہوا، وہ رب جس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگا کر کے رکھا ہے، اور ایسی مخلوق کو دکھا کر کے جب اللہ کا تعارف پیش کیا گیا، اور ویسے بھی مشرکین مکہ مشرک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ اللہ کا حق دوسروں کو دیتے تھے، مطلب توحید اسماء الحسنہ میں وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی جو خوبی اللہ کی ہے، جو صفات اللہ کی ہے، وہ صفت دوسروں میں بھی تلاش کرتے تھے۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ یہ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، یہ زندگی اور موت نہیں دے سکتے، یہ رزق نہیں دے سکتے، تو اس بات کو انہوں نے بھی اعتراف کیا، اس بات کو انہوں نے بھی قبول کیا کچھ مشرکین مکہ نے، لیکن اپنے شرک کو بچانے کے لیے یا اپنی صفائی میں وہ ایک بات پیش کرتے ہیں جو خود بھی شرک تھا، وہ بھی شرک تھا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے قرآن کے ذریعے سے یہ بات رکھی گئی، یہ عقیدہ رکھا گیا۔ عقیدہ پھر سے سنیے،
اور وہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے. تو یہ ایک عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اور وہ کہنے لگے جب یہ بات انہوں نے سنے کہ نفع اور نقصان کوئی اور نہیں دے سکتا, تو وہ کہنے لگے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, یہ تو ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں, فریاد کرتے ہیں, ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں فلاں فلاں. تو کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ مطلب ایسی تم بات کر رہے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت کو نہیں معلوم؟ وہ پاک ہے. مطلب جو تم یہ عیب لگا رہے ہو کہ اللہ رب العزت تک ان کی فریاد سے اللہ تک بات پہنچے گی یا یہ کہیں گے تب اللہ رب العزت دے گا, یہ عیب ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جو وہ شرک کیا کرتے ہیں, وہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, یہ شرک ہے. اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو شرک کہا. آیت نمبر 19, اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا. امت کے اندر اختلاف کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلاف ہو گیا. اختلاف عقیدے میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت کے تعلق سے کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں, کچھ لوگ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے اس کے پہلے میں نے 3 عقیدے آپ کو بتایا. ایک اللہ رب العزت کو ہر شے کے اندر جاننا, دوسرا اللہ رب العزت کو پرچھائی جاننا, تیسرا حلول کا عقیدہ کہ اللہ آتا ہے اور چلا جاتا, نعوذ باللہ. یہ سارے عقیدے باطل ہیں. یعنی شرک اللہ رب العزت کی ذات میں, صفات میں, اللہ رب العزت کی عبودیت میں, الوہیت میں, عبادت میں یا ربوبیت میں جب شرک ہوتا ہے وہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس انداز میں ماننے لگتے ہیں اللہ کو, کچھ لوگ شرک کے ساتھ اللہ کو ماننے لگتے ہیں. تو یہ اختلاف کب سے شروع ہوا؟ اس تعلق سے ایک حدیث نوٹ کریں. حضرت عبداللہ, پہلے پوری آیت دیکھ رہے تھے, اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا, اور اگر نہ ہوتے ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کا فیصلہ یقیناً کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اللہ رب العزت کے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا اللہ رب العزت نے بنا دی ہے, یہاں پر ایگزام ہوگا اور صحیح اور غلط بتایا جائے گا, انبیاء پہنچائے جائیں گے اور آخر انجام تو اللہ رب العزت کے ہاں ہی ملے گا. لیکن دنیا میں بھی جرموں کی سزا اللہ رب العزت دیا کرتا ہے. تو یہ جو اختلاف ہوا اور شرک کا آغاز ہوا, یہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کے سب لوگ دین اسلام پر تھے. 10 صدیوں تک یا 10 جنریشن تک, 10 پیڑھیوں تک, کیونکہ پہلے کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی, تو 10 صدیوں تک ایک ہی قسم کے مسلمان تھے, یعنی توحید پرست تھے. اور پھر اس کے بعد پھر لوگوں میں اختلاف رونما ہو گیا اور بتوں, مجسموں اور شریکوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تفسیر الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202. اس سے پتہ چلا کہ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک بگاڑ تو ان کے اندر آیا. حابیل نے قابیل کو قتل کیا اور بھی اس طریقے کے بگاڑ آئے, لیکن شرک نہیں تھا. یہ تھے ایک ہی امت. اور جیسے ہی شرک کا عقیدہ آیا ان کے اندر تو پھر ان کے اندر ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے, گٹ بازیاں ہونا شروع ہو گئی. اور نوح علیہ السلام نے پھر ان کو 950 سال دن رات اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے توحید کو قبول کیا
اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور باقی سب کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ آیت نمبر 20، اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کفار مکہ یا مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سننے کے بعد، دین کو جان لینے کے بعد، قرآن کو سن لینے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں، اور انکار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب انکار کر رہے ہیں تو آسمان سے کوئی لشکر کیوں نہیں آ جاتا، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جواب دیں، تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، کب کیا ہونے والا ہے، کب تمہارے پر عذاب آنے والا ہے، پھر تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ تمہارا انجام کب آنے والا ہے، کب تمہیں پیو بالا کیا جانے والا ہے۔ جو تم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو، تو تم بھی انتظار کرو۔ غیر تو میں نہیں جانتا کہ کب آنے والا ہے، کس دن آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ کب آئے گا۔ اور آخرکار جنگ بدر اور جنگ احد کے شکل میں اللہ رب العزت کے عذاب آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد عذاب پہ عذاب آنا شروع ہوئے، اور ان کو نیست و نابود کیا گیا، اور دنیا سے شرک اور کفر کو ہی نہیں، ہر قسم کے کرائم کو ختم کر دیا گیا۔ آپ بھی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، تو دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے کم کرائم، سب سے کم جرم اسی دور میں ہوئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنی ریاست کو قائم کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ان دوروں کے اندر جیسے نبی مکرم نے فرمایا خیر قرنی کرنی ثم یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو آج ہم اس سائنٹیفک یوگ میں، اس علم کے دور میں، اور ہمارے سامنے تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، کہ ہم دیکھ لیں کہ سب سے اچھا زمانہ کون سا رہا ہے، دین کے اندر بگاڑ کے اعتبار سے بھی، اور لوگوں کے کرائم جرم کرنے کے اعتبار سے بھی۔ کون سا سن ایسا رہا ہے جس میں سب سے کم مرڈر ہوئے ہیں، سب سے کم چوریاں ہوئی ہیں، سب سے کم زنا ہوئے، سب سے کم لوٹ مار ہوئی ہے؟ تو آپ جب گراف دیکھیں گے تو یہی زمانہ پائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، خیرکم کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا کرن کہتے ہیں ایک صدی کو، تو بہترین صدی میری والی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے دکھا دیا ان کو بھی، ان کا انتظار پورا ہوا کہ اللہ رب العزت کی بغاوت، اللہ کے نبی کی بغاوت، قرآن کی بغاوت، آخرکار وہ کس انجام میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے اور اس حادثے سے نصیحت دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کا مطیع اور فرما بردار، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 21، اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد، جب ہم ان لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ایک شخص تکلیف میں ہے اور پھر اس کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے، جیسے تنگدستی کی حالت میں ہے، اور اس کی تنگدستی اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے، اس کے گھر سے، ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے، اس کی گاڑی سے، ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اچھے دور لے آیا، کاروبار اچھا چلنے لگا، اب اس کے گھر کے اندر بھی رونق آ گئی، اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑے میں، اس کی گاڑی میں، ہر جگہ سے وہ بہت بہترین دکھنے لگا۔ اس طریقے سے قحط سالی کا دور تھا، اللہ رب العزت نے بارش برسا دی اور وہ قحط سالی دور ہو گئی، سبزیاں اور ساری کھانے کی چیزیں جو ہے وہ اگنے لگی، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیت میں ان کے لیے مکر، مطلب وہ چالیں چلنے لگتے ہیں، مکر کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بے شک
ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. یہ لوگ جو جب تک اللہ رب العزت نے ان کو تنگ دستی میں رکھا اور خوشحالی آ گئی، اب یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے یا اس رحمت کے تعلق سے مکر کرنے لگے. مکر کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ مکر کا لفظ دونوں جگہ، تینوں جگہ آیا ہے، فرشتوں کے تعلق سے بھی، نبی کے اللہ رب العزت کے تعلق سے بھی، اور کفار کے تعلق سے بھی. تو مکر کو لکھیں آپ. مکر عربی زبان میں لغوی اعتبار سے، لغوی لحاظ سے شر والی خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. عربی زبان میں لغوی اعتبار سے، یعنی اس کا جو عام بول چال میں جو اس کی میننگ ہے، شر والی خفیہ تدبیر یعنی برائی کا پلان، برائی کے پلان کو مکر کہتے ہیں. اور حکمت عملی کو کہتے ہیں. برائی کے پلان کو بھی کہتے ہیں اور حکمت عملی کو بھی کہتے ہیں. لیکن فاعل اور مقصد کے اعتبار سے، فاعل یعنی جس کے لیے بات کہی جا رہی ہے، یہ مکر کس کے لیے کہا جا رہا ہے، تو فاعل کون ہے؟ فرشتے ہیں. کون ہے فاعل؟ تو فاعل اور مقصد کے اعتبار سے اچھی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ مکر کی نسبت اللہ کے طرف ہو جائے تو اس کا مطلب اچھی خفیہ تدبیر سے ہوگا. اگر مکر کی نسبت قرآن میں اللہ سے کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اچھی اور خفیہ تدبیر سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نعمتیں ان کو ملی اور ان نعمتوں کے بعد یہ مکر کرنے لگے، یعنی خفیہ تدبیر کرنے لگے، یہ پلاننگ کرنے لگے، چالیں چلنے لگے. یعنی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو تفسیر ابن کثیر نے لے کر کے آئے، بخاری شریف حدیث نمبر 846، مسلم شریف حدیث نمبر 1526، مسلم شریف حدیث نمبر 1526. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی جبکہ اس رات بارش ہوئی تھی. مطلب نبی مکرم سفر میں تھے اور راستے میں کہیں آپ نے اپنا خیمہ لگایا، لوگ رک گئے اور رات میں جو رات کی نماز پڑھے اور صبح کی نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی. تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مطلب فجر کی نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی سنت ہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور نبی مکرم نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے. مطلب رات میں کچھ بندے مومن اور کچھ بندے کافر ہو گئے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے کو رب بنا لیا، ستارے کے ساتھ ایمان لے کر کے آ گیا. کیا پتا چلا کہ پہلے قحط سالی تھی، پہلے پریشانی تھی، بارش نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے رات میں بارش برسا دی. تو اس کو کیا کہنا تھا کہ میرے رب نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا. جیسے پہلے کاروبار نہیں چل رہا تھا، پہلے دکان نہیں چل رہی تھی، پہلے نوکری نہیں تھی، پہلے کھیت کے اندر غلہ نہیں ہوتا تھا، اب اچانک اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، اچانک دکان چلنے لگی، اب اچھا سب کچھ ہو گیا. تو اس نے مکر کیا، اب اس نے چال چلی، اور چال چل کے کیا بولتا ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ہو گیا، میرے فلاں بابا نے کرم کر دیا، وہ سیٹ میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے اس لیے دکان چل پڑی. اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ رات میں فلاں ستارہ نکلا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا، جو نعمت اللہ نے دی تھی اس نعمت کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر کیا، کسی اور کا اس کو کریڈٹ دیا، اور یہی شرک ہے.
یہی بات آپ دیکھیں گے کہ بار بار دوسرے اینگل سے دوسرے انداز سے اللہ رب العزت نے سمجھایا، جو آج کی کلاس میں باتیں آنے والی ہیں۔ بے شک ہمارے پیچھے پھر آگے اللہ فرماتا ہے تو اللہ بھی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی کیا تدبیر ہے؟ اللہ رب العزت نے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں، جو بھی عمل تم کر رہے ہو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ مکر و فریب کرتے ہو، اور جو بھی تم مکر و فریب کرتے ہو وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 22 سورہ یونس کی، وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، خشکی میں چلاتا ہے اور تری میں چلاتا ہے۔ تری میں یعنی ناؤ کے ذریعے سے پانی کے اوپر ہم لوگ جہاز میں چلتے ہیں، اور خشکی میں چلاتا ہے، کار میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں اور پلین میں چلتے ہیں۔ تو یہ خشکی میں اور تری میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم چلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ پاکیزہ ہواؤں کے ذریعے سے، مطلب جو سمت میں ہے اس سمت میں ہوا چل رہی ہے، اور کشتی جو ہے بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ چل رہی ہے، کے ساتھ لے چلتی ہے، اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ مطلب جب ایسا اچھے انداز میں پلین چل رہا ہے، کار چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے اور ناؤ چل رہی ہے، تو یہ بڑے خوش اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، بہت خوش ہیں۔ تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے، اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے۔ اچانک پلین چل رہا تھا اور پائلٹ نے کہا کہ فیول ختم ہو گیا، گر گیا فیول، یا اس نے کہا کہ ہم ریڈار سے باہر ہو چکے ہیں، اب ہمیں دشا دکھائی نہیں دے رہی ہے، بہت زیادہ بدلی آ گئی، یا انجن خراب ہو گیا صاحب۔ کیا حالت ہوگی؟ کون یاد آئے گا؟ کچھ نہیں، صرف اور صرف اس وقت صحیح دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، جیسے دو دماغ ہوا کرنا۔ تو جو حقیقی چیز ہے وہ اندر سے آتی ہے کہ اب تو بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اٹیک آیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، اور پھر وہ نکل کر کے آپریشن تھیٹر سے بولتا ہے کہ کیس تو بگڑ گیا، اب تو صرف دعا کرو۔ اب وہ ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا۔ پہلے کیا بول رہا تھا؟ لے کے آؤ مریض کو، میں آپریشن کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ اب اس نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا کہ میرے بس کی بات نہیں، پہلے اسی کے بس کی بات تھی، اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو جب مصیبت میں، ایسی بڑی مصیبت میں کہ چاروں طرف سے طوفان آنا شروع ہو گئے اور ناؤ گر گئی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں ہی ہے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے، اچھا پکارتے کیسے؟ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آ گئی ہے، اب ان کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ، اگر تو نے اب اس پلین کو ٹھکانے لگا دیا، ہم ٹھیک سے اتر گئے، تو اب ہم تو تیرے ہی شکر گزار ہو جائیں گے، اور تو ہی ہم کو بچا سکتا۔ اب کوئی بچانے والی ذات نہیں، اب کوئی یاد نہیں آ رہا کہ چادر لے کر کے چلے جائیں گے یا فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں یاد آ رہا۔ اب اپنی صلاحیت بھی یاد نہیں آ رہی کہ میں کچھ دماغ لگا لیتا ہوں، ہاں میری ڈگری سے کچھ کام ہو جائے گا، میری طاقت سے کچھ کام ہو جائے گا، میری صلاحیت سے، میری لاجک سے کوئی کام ہو جائے گا، سب ختم۔ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، جو بھی نعمتیں ہم کو ملتی ہے ہم کریڈٹ انہی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، لیکن جب بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہماری صلاحیت سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری ڈگریوں سے، ہماری کوشش سے، ہماری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں ان سے کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے کہیں۔ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جیسے شروع میں کلاس میں بات آئی کہ کوئی نفع اور کوئی نقصان دینے والا نہیں، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ سب کیا کہتے ہیں کہ ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں
کہ جیسی اللہ رب العزت مصیبتوں سے ٹالتا ہے. اچھا اسی طریقے کی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں بھی آئی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی تم ڈوبنے لگتے ہو تو جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور صرف تم اللہ رب العزت کو ہی پکارتے ہو. مطلب اس کو آپ لکھ لیجئے گا اس آیت کو اس کی تفسیر میں. آیت نمبر 23 پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے. اب اللہ رب العزت نے نجات دے دی. اب وہ پلین جو ہے وہ اس کو روٹ مل گیا. اب اس نے لینڈ کر لیا, کار سنبھل گئی, ناؤ بچ گئی. اب ہم کیا کہتے ہیں, ارے وہ اچانک مجھے یاد آیا اور میں نے اس طرف گاڑی کو موڑ لیا اس لیے میں بچ گیا, فلاں ہوا تھا اس لیے میں نے ایسا ہوا. جب بھی ہمارے ساتھ حادثے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ اچھا ہوا وہ ڈاکٹر مل گیا, نہیں تو آج تو مر جاتے. اچھا ہوا وہ ایسا ہوا, فوراً اس کا کریڈٹ اپنے لاجک کو, اپنے دماغ کو, اپنی صلاحیت کو ہم نے دینا شروع کر دیا. یہاں بتایا پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگی. تو اس کا کریڈٹ وہ کسی اور کو دینے لگے کہ فلاں نے مجھے بچا لیا, فلاں بابا نے بچا لیا, یا فلاں طریقے سے میں بچ گیا, یا فلاں ڈاکٹر نے, یا فلاں نے مجھے بچا لیا. شکر کریں گے, اللہ رب العزت نے اوپر فرمایا شکر کریں گے. اگر ہم بچ گئے تو اے اللہ ہم تیرا شکر کریں گے. یہ شکر اور ناشکری کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیطان نے, ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم تو مجھے مہلت دے دے, میں اکثر کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا, اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو یہ ناشکرا کیا ہے؟ یہی شرک ہے کہ دیا اللہ نے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کا حقدار, اس نعمت کا حقدار کسی اور کو بنا رہے ہیں کہ فلاں نے مجھے عطا کیا. اور اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کے بدلے میں ہم اسے کہہ دیں کہ الحمدللہ اے اللہ تو نے دیا ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے کمایا ہے, ہماری دماغ سے ہوا ہے, ہماری ڈگری سے ہوا ہے, ہماری دکان سے ہوا, ہمارے پیر سے ہوا, ہمارے بابا سے ہوا, ہماری مزار سے ہوا, ہمارے فلاں سے ہوا. نہیں, جو دیا ہے اللہ رب العزت وہ تو نے دیا ہے, صرف اتنا چاہتا ہے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی کوئی نعمت, سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث کا میں نے آپ کو ریفرنس بھی لکھایا ہوں کہ جب بندے کو کوئی نعمت اللہ رب العزت دیتا ہے اور وہ بدلے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ کہہ دیتا ہے, تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا. تو اتنی نعمتیں جن کو نہ ہم گن سکتے, نہ دیکھ سکتے, نہ جان سکتے, یہ دینے کے بعد ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک بات چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے اس کا حق اسی کو دے, یعنی اس کا شکرانہ اللہ رب العزت کو ادا کر. اگر کسی اور کو ادا کیا یہ شرک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. پھر جب آیت نمبر 23 پھر سے دیکھیں, پھر جب ان کو اللہ نے انہیں نجات دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے. اے لوگوں تمہارے سرکشی کا وبال تمہارے اپنے ہی جانوں پر ہے. مطلب جو گناہ تم کر رہے ہو اس کا اجر کسی اور کو نہیں, تمہاری اپنے جانوں پہ ہے. تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو, پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہم احسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو, ہماری سرکشیوں کو معاف فرما دے. تو یہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں ابھی ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے طاقت جسم دے دیا, اب تم لوٹ کر کے ہمارے پاس آؤ گے, پھر ہم تمہیں خبر دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اس میں ایک حدیث
ظلم کے تعلق سے یہاں پہ جو بات آئی کہ تمہیں جیسی راحت ملی تو تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، سرکشی کرنا شروع کر دیا، تو یہ ظلم اور سرکشی کیا ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے، یعنی اس بغاوت کا مزہ تم کو دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالی دنیا میں بھی جلد از جلد اور سزا دیتا ہے اور ساتھ آخرت میں بھی اس کو اس کا عذاب دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4902۔ آیت نمبر 24، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتایا اس کے پہلے اس حدیث کے تعلق سے ایک سوال ہے، اس سوال کو بھی سمجھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوال نہ سمجھ پائیں۔ وہ کون سے گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی جلد از جلد اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کو عذاب دے گا؟ تو اس کے تعلق سے یہ حدیث تھی کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالی دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اسے عذاب دے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4902، اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2511۔ اب آیت نمبر 24 دیکھتے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ انسان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ یہ آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، آسمان سے آتا ہے اور دنیا کے اندر اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں، یعنی جسم ملتا ہے اور یہ جوان ہو جاتا ہے، اور یہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں مثال بیان کی۔ پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئے جس میں انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ پھر وہ جو پانی گرتا ہے تو زمین کے نباتات، جو اگنے والی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں، تو نباتات اگنے والی چیزیں سے وہ پانی ملتا ہے اور وہ پھر خوب پھلتی پھولتی ہیں، خوب ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوتی ہیں، عربی کا جو لفظ ہے اس کی میننگ آتی ہے، تو یہ خوب اپنا سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی، اب جب وہ رونق پکڑی اور مزین ہو گئے، خوب پھل اور پھول آنے لگے، خوب، یا انسان بھی آپ دیکھیں کہ خوب اطمینان اور سکون سے رہنے لگا، جوانی اس کو مل گئی، اب اس کی ایک دکان ہو گئی، خود کی دکان ہو گئی، وہ دکان چل پڑی، گھر بھی ہے، یا ڈگری بھی ہو گئی اور نوکری بھی لگ گئی، وہ خوب خوش ہو گیا۔ تو زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل سے فائدہ اٹھا لیں گی۔ اب زمین والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کو حاصل ہو چکی ہے، پانی بھی آ گیا اور کھیتی بھی نکل گئی اور ساداب بھی ہو گئی، تو اب یہ جو کھیتی اگی ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے، اب ہم اس کا خوب فائدہ اٹھا لیں گے۔ انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ اب ڈگری بھی ہو گئی، نوکری بھی لگ گئی، یا گھر بھی ہو گیا، دکان بھی ہو گئی اور دکان چل پڑی، اب تو ہماری لائف جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے، اب ہم سکون اور اطمینان سے پوری زندگی گزار لیں گے۔ ایسا اس نے بھی سوچا کہ اب تو ہم فصل کاٹ لیں گے، تو اس کے ہمراہ حکم آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا، رات یا دن کے اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے پکڑا، ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، ہم نے اس کو ایسا پکڑا کہ وہ جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی اس طریقے سے ہو گیا، ختم ہو گئی ساری چیز۔ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دنیا کی کتنی بھی نعمتیں مل جائیں، انسان کے پاس کتنا ہی کچھ بھی کیوں نہ آ جائے، لیکن مکمل اختیارات اس کے پاس نہیں، مکمل اختیارات نہیں،
کل ہماری ساتھ کیا حادثہ ہونا ہے، ہماری دکان کے ساتھ، ہماری نوکری کے ساتھ، ہمارے خود کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ کل کیا حادثہ ہونا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن انسان ایسے ہی مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر اس کی کھیتی کے اوپر ایک مصیبت آئی اور جس نے سب کچھ ختم کر دیا، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسا چٹیل میدان بنا دیا اللہ رب العزت نے جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اگر غور و فکر کریں کہ ہمیں بہت کچھ نعمتیں دے دی گئی ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، دکانیں ہیں، یا نوکریاں ہیں، ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پورے اختیارات آ چکے ہیں؟ اگر ہم غور و فکر کریں تو عمر بھی ڈھلتے جا رہی ہے، ہر روز ہم قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور جو غور و فکر نہیں کرتا تو اس کو جوانی ملتی ہے اور وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں گنتا، نہ ماں باپ کو گننے والا ہے، نہ پڑوسیوں کو، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ اللہ رب العزت کے احکام سے اس کو کچھ لینا دینا ہے، نہ نبی کے فرمان سے اس کو کچھ لینا دینا ہے، بس اسے جوانی مل گئی ہے، نوکری بھی ہو گئی، ڈگری بھی ہو گئی، ختم، اب وہ بغاوت میں بغاوت کیے چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو غور و فکر کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دھوپ کے جانے کی طرح یہ چیز چلے جائے گی، یہ صبح کے جانے کی طرح یہ چیز چلے جائے گی، جیسے دن آتا ہے رات بھی آتی ہے، اس طریقے سے زندگی بھی ہے اور موت بھی آنا ہے، یہ نعمت آئی ہے، یہ کب ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اس تعلق سے ایک حدیث امام مسلم نے لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 2804 دنیا میں جو لوگ بہت زیادہ خوشحال رہے ہیں اور دنیا میں ان کو کوئی تنگی اور پریشانیاں نہیں آئی، یا ایسا شخص جو دنیا میں بہت زیادہ تنگدست رہا ہو اور کبھی اس کو راحت اور آرام نہیں ملا، اس کے تعلق سے یہ حدیث کیا جو ہے تفسیر اس آیت سے ہے کہ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا۔ کیا ہمیشہ رہتا ہو؟ ایک فصل آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری بار پانی آتا ہے، پھر فصل آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر تیسری بار پانی آتا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی آئی ہے اور ختم ہو جائے گی۔ اب حدیث دیکھیں، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں میں سے دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا، مطلب ایسے بادشاہ کو یا ایسے خوشحال شخص کو جس نے کبھی کوئی تنگی اور پریشانی، کبھی جسمانی تکلیف یا روحانی تکلیف یا دولت کی تکلیف، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیکھا، اور اسے جہنم میں ایک گوتا دیا جائے گا، مطلب صرف جہنم میں ڈبا کر کے اسے نکال لیا جائے گا یا اوپر سے گزار دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری ہے؟ بتائیے، ایسا بادشاہ یا ایسا شخص جس نے کبھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں دیکھی، صرف جہنم میں کا اس کو نظارہ دکھایا گیا ہے، ایک گوتا ڈلا کر کے نکال دیا گیا ہے، تو وہ ساری نعمتوں کو بھول کر کے کیا کہتا ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، اللہ کی قسم، جواب دے رہا نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے رب کو ہی جواب دے رہا ہے کہ اے رب، میں نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، مطلب ساری خوشحالی وہ بھول گیا۔ اتنی حقیر اور اتنی چھوٹی سی یہ زندگی ہے ہماری کہ اس زندگی کی ساری نعمتیں بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہم جہنم کی صرف سیر کرنے میں وہ ساری چیزوں کو بھول جانے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا، جس کے دنیا کی زندگی تنگی حالی میں گزری ہوگی۔ اب ہم لوگ بھی دیکھیں، ہمیں تو ایسی کوئی تنگحالی نہیں ہوتی، ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ کے اندر رہتے ہیں، نہ ان کو رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کو کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی چیز ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ پریشان سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان میں۔ اللہ ہمارے سوچ کو بدل دے۔ تو یہ ساری پریشانیوں کی حالت میں بھی جو ہوگا، اگر ایسی پریشانی میں بھی ہمیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے فٹ پاتھ میں بھی ہم رہنے والے اور ایسی پریشانیوں کے اندر بھی ہم ہیں،
تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو لے کر کے آئے گا, بلوائے گا, اسے جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا, اللہ کے حکم سے جنت کا ایک گوتا دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا, اے ابن آدم کیا تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں. مطلب وہ ساری تکلیفوں کو, یہ ایسی دنیا, حقیر دنیا ہے جس کو پانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ پورا ہم بھول جانے والے ہیں جنت کو صرف ایک نظارہ دیکھنے کے بعد. اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں داخل فرمائے, آمین. آیت نمبر 25. اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بلا رہا ہے کس طرف؟ جنت کی طرف, اپنے سلامتی کے گھر کی طرف. اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, جدوجہد کرنا چاہتا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے امام بخاری نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے اور تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7281. آیت کو پھر سے دیکھیں. اس آیت کو سمجھنے میں یہ حدیث ہمیں بالکل ترنت سمجھا دے گی اس آیت کو. اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کے طرف بلاتا ہے. اب وہ کیسے بلاتا ہے اور کون لوگ جاتے ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں, اس کے تعلق سے حدیث ہے. اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اس کو تفسیر الطبری نے بھی روایت کیا ہے, جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 137. اور تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209. اور بخاری نے حدیث نمبر 7281. جابر بن عبداللہ سے روایت, رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبرائیل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے دونوں پاؤں کے پاس ہیں. اور ان میں سے دیکھیے, آپ نے خواب کیا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر کے پاس میکائیل بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کیجئے. تو اس نے کہا, مطلب دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کہتے ہیں, اس نے کہا سنیں آپ کے کان سنتے ہیں. اب مثال بیان کر رہے ہیں, آپ کے کان سنتے ہیں اور غور فرماتے ہیں, آپ کا دل سمجھتا ہے. پھر اب آپ مثال دے رہے ہیں, آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جس نے ایک محل بنایا. آپ کی اور آپ کی امت کی, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا. آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جس نے ایک محل بنایا, پھر اس میں ایک گھر بنایا, مطلب وہ محل ہے اور محل کے اندر ایک کمرہ بنایا, ایک گھر بنایا. پھر اس گھر میں ایک دسترخوان سجایا. سبحان اللہ, ایک بادشاہ ہے, اس کا محل ہے, محل کے اندر ایک گھر ہے یا ایک کمرہ ہے اور وہاں پہ اس نے دسترخوان بچھا دیا. پھر ایک پیغمبر ایک پیغام پہنچانے والے کو پیغام دے دیا تاکہ وہ لوگوں کو بادشاہ کے طرف سے دعوت طعام دے. تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کر دیا. بات سمجھ میں, ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ نے اپنے گھر میں اپنے محل کے اندر ایک کمرہ بنایا اور کمرے کے اندر دسترخوان بچھا دیا اور ایک ندا لگانے والے کو, ایک بلانے والے کو وہاں سے بھیجا اور کہا کہ بادشاہ کے دسترخوان کی طرف, بادشاہ کے محل کی طرف, بادشاہ کے مہمان خانے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, تو دعوت دو. تو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے انکار کر دیا. سبحان اللہ. چنانچہ اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے, محل اسلام ہے, گھر جنت ہے, اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا, وہ اس محل میں داخل ہو جائے گا. اور جو مشرب اسلام میں داخل ہو جائے گا اور وہ مشرب اسلام ہو جائے گا, مطلب اسلام کے اندر وہ آ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. جب وہ محل میں مطلب اسلام میں آ جائے گا تو وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا, اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا تو اسے جنت کی نعمتوں سے شاداب ہو جائے گا, یعنی جنت کی نعمتوں کو وہ پالے گا. اس روایت کو امام ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے.
آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی ہے، للذین احسنوا الحسنى، جس نے اچھے عمل کیا اس کے لیے بھلائی ہے، وزیادۃ، اور زیادہ بھی ہے۔ تو یہ زیادہ کیا ہے؟ جب کسی شخص نے بھلائی کا کام کیا، نیکی کیا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، تو اس کو حسنہ، اس کو نیک عمل میں اس کا اجر مل گیا، یعنی جنت مل گیا۔ اب جنت کے ساتھ جنت تو مل گئی، اب تو بات ختم ہو گئی، لیکن جنت کے بعد پھر ایک نعمت کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، وزیادۃ، اور اسے زیادہ بھی دیا جائے گا۔ تو جنت کے بعد اور زیادہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، اور فرمایا سبحان اللہ، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ جنت دے دے گا اور زیادہ دے گا، تو وہ زیادہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، اے جنت والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اب وہ اس وعدے کو پورا فرمانا چاہتا ہے، چنانچہ عرض کریں گے کون سا وعدہ؟ مطلب جنتی جنت میں پہنچ گئے ہیں، جنت کی ساری عیش و آرام، ساری نعمتوں کو وہ پا چکے ہیں۔ اب ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم کو دینے والا ہے۔ تو جنتی اس کے طرف رخ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے نیک اعمال کا وزن کو بھاری نہیں کر دیا؟ جب میزان قائم ہوا تھا اور ہمارے اعمال کو تولا جا رہا تھا تو اس نے کیا ہمارے نیک عمل کے پڑھنے کو بھاری نہیں کر دیا تھا؟ اس سے بڑا انعام اور کیا ہے کہ اس نے ہماری نیکیوں کو، حقیر نیکیوں کو وزندار کر دیا، ہلکے پھلکے عمل کو وزندار کر دیا، اور ہماری کوئی عمل ایسے نہیں تھے کہ ہمیں جنت جیسی نعمت ملے، کوئی ہمارا ایسا کام نہیں تھا، اس نے ہمارے وزن کو بڑھا دیا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب اس سے بڑی کیا نعمت تم دینے والے ہو؟ کیا اس نے پھر اور اس کے بعد اور کیا کہتے ہیں جنتی؟ کیا اس نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ مطلب لوگوں کو وہاں پہ سیاہی پتی ہوئی تھی اور کسی کے اوپر کالک لگی ہوئی تھی، کوئی چہرے کو سکاڑ کر کے، مطلب کافر اور منافق لوگ کے چہرے الگ نظر آئیں گے وہاں پہ، تو کیا اس نے ہمارے چہرے کو رونق والا نہیں بنا دیا؟ ہم بھی تو ویسے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے چہرے میں تاب ڈال دیا، رونق ڈال دی۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ پھر تیسری بات کرتے، کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دیا؟ اس کے بعد کیا چاہیے ہم کو؟ ہمارا نام اعمال کا پڑھنا بھاری کر دیا، ہمیں رسوا ہونے والوں میں سے ہمیں بچا لیا، ہمارے چہرے کے اندر خوشحالی ڈال دیا، اور اس کے بعد ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اب کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل جنت اس طرح تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ پروردگار کے اس طریقے سے وہ تعجب کا اظہار کریں گے کہ پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ دیدار الہ کے سعادت حاصل فرمائیں گے۔ جیسی پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ خالق کائنات کا دیدار فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ وزیادۃ، جنت بھی دی جائے گی اور زیادہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ وہ الگ سے جو نعمت اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے کہ نعمتوں میں اس طریقے سے گھل مل جائیں گے، اس طریقے سے مگن ہو جائیں گے یا گم ہو جائیں گے کہ اصل نعمت کو اللہ رب العزت بھلوا دے گا، اور وہ کہیں گے اب کون سی نعمت؟ اور وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اچانک پردہ ہٹا دیا جائے گا، وہ نور کا پردہ ہٹائے گا اور اللہ رب العزت کا پھر دیدار ہوگا، اور وہ دیدار الہ کے سعادت سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایسی عطا نہیں فرمائی ہوگی جو انہیں دیدار الہ سے زیادہ پسندیدہ اور ان کی آنکھوں کی زیادہ ٹھنڈک کا باعث بنے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم حدیث نمبر 181، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 333۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا 2552 نمبر کی۔ آگے پھر سے اسی آیت پہ آئے،
جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی زیادہ ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، بے شک یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تیسری نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ حدیث آئی تھی کہ یہ دنیا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، مطلب سب سے زیادہ خوش وہ کس چیز کو پا کر کے ہوگا ایک جنتی، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز کو سے ملے گی؟ اللہ کے دیدار سے، اور اسی سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت کا آخر میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے چہرے سیاہ اور ذلت میں نہیں ہوں گی، مطلب جو منافق اور کافر ہیں ان کے چہرے پہ سیاہی پوتی جائے گی اور وہ ذلیل ہو کر کے وہاں پہ حشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے، تو یہ اس سے بچا لیے جائیں گے۔ اور اب آخر نعمت، یہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کا دیدار، ہمیشہ کی نعمتیں اور نیکوکاروں کا ساتھ، یہ نعمت اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کا آخر میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ اس تعلق سے مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھیں، پھر اسی پہ ہم اپنی کلاس کو جو ہے اختتام کریں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 181 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 11 بھی آپ نوٹ کر لیں، اس میں بھی دیکھیے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 11 پہلے دیکھیں تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرما دے گا، یعنی ان کے چہرے پر تازگی ہوگی اور ان کے دلوں میں خوشی ہوگی، مطلب وہ حشر کے میدان میں اور جنت میں ان کے چہروں کے اور ان کے دلوں میں تازگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس میں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔